اگر خود کا محاسبہ کرنے بیٹھ جائیں، خود کو جانچ کرنے بیٹھ جائیں تو اللہ کی قسم 0 سناٹا دکھائی دے گا۔ ایک مرتبہ بھی نہیں ہم نے جہنم کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں، کبھی مرنے کا احساس ہمارے دل میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، مرنا گوارا ہو یا نہ ہو، جہنم کا احساس تمہارے دل میں ہو یا نہ ہو، لیکن یاد رکھو جہنم اتنی خطرناک جگہ ہے جہاں پہنچنے کے بعد اچھوں کی بھی عقل ٹھکانے میں آ جائے گی۔ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے، اللہ ان کی حالت بیان کرتا ہے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں پھر سے دنیا کے اندر بھیج دے، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہم سدھر جائیں گے، اے اللہ جو ہم نیکی نہ کر پائے، اے اللہ اب وہ نیکی کرنا چاہتے ہیں، غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ وعدہ کرتے چوری نہ کریں گے، ڈکیتی نہ کریں گے، زناکاری نہ کریں گے، غیبت و چغلی نہ کریں گے، اے اللہ کسی کو تکلیف نہ دیں گے، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھائیں گے، اے اللہ اخرجنا منہا، ایک بار تو یہاں سے نکال دے۔ کیا کہے گا اللہ؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ میرے بندے ذرا دیکھ تو صحیح، میں نے تو تمہیں دنیا میں مہلت بھی دی تھی، میں نے تمہیں 60 سال اور 70 سال کی عمریں بھی دی، ہم نے اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال کیا، دنیا میں آرام و آشائش کی تمام چیزیں تمہارے لیے مہیا کی، پھر بھی تو بغاوت پر آمادہ رہا، پھر بھی تا زندگی تو باغی بنا رہا، اب مر کر جب جہنم رسید ہو گئے تو تم مہلت مانگتے ہو، اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون۔ ایک جگہ تو یہی کہیں گے اے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، اے اللہ اگر پھر ہم وہی کام کریں، پھر غلطیاں کریں تو ہمیں ظالموں میں شمار کر لینا، لیکن اے اللہ ایک چانس اور چاہتا ہوں، ایک بار اور مہلت چاہتا ہوں۔ کیا مہلت ملے گی میرے بھائیوں؟ نہیں، کسی کو مہلت نہیں ملے گی، یاد رکھو میرے بھائی۔ اسی لیے اس رہتی دنیا میں اس جہنم سے بچنے کی ترکیبیں کر لو، اس جہنم سے بچنے کی فکر کر لو۔ جہنم میں جہنمی جل کر راکھ اور کوئلے بن جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ کیا تمہارے پاس ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ ہماری آیتیں پڑھ کر تمہارے سامنے نہیں بتائی گئی؟ آخر نافرمانیوں کے ساتھ میری بارگاہ میں کیوں آئے؟ کیا وجہ تھی کہ تم جہنم رسید ہو گئے؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تمہارے اوپر نہیں پڑھی گئی؟ تمہیں پڑھ کر نہیں سنایا گیا؟ وہ کہیں گے ہاں ہاں اے ہمارے پروردگار، تیری آیتیں ہمارے اوپر پڑھی جاتی تھی، تیری آیتیں بیان کرنے والے انبیاء بھی آئے، بعد میں تیرے انبیاء کے وارثین بھی آئے جنہوں نے تیری باتیں ہم تک پہنچائی، اس کے باوجود بھی فَقُلْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ اللہ کہے گا تم تو آخرت کو سیریس ہی نہیں لیتے تھے، تم جہنم کے بارے میں کبھی سوچتے ہی نہیں تھے۔ کبھی اس دوڑتی بھاگتی زندگی سے فرصت مل جائے، تنہائی اختیار کرنا، اس آخرت کے بارے میں سوچنا، جہنم کے بارے میں سوچنا، جہنم کے عذاب کے بارے میں سوچنا، اللہ کی قسم رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، رونگٹا رونگٹا آپ کا کھڑا ہو جائے گا، آپ کا دل حرکت میں آ جائے گا۔ اللہ وہی کہہ رہا ہے میرے بندوں اگر تم جہنم رسید ہو گئے، اس دن تم معذرت کرو گے، اس دن تمہاری معذرت قبول نہ کی جائے گی۔ انسان کہے گا اے اللہ فَقُلْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اللہ کہے گا ہم نے تو سب کچھ کیا تمہارے لیے، لیکن پھر بھی تو ڈھٹائی کرتا رہا، پھر بھی تو جھٹلاتا رہا، تجھے تو یقین ہی نہیں تھا، تجھے تو مرنے کا احساس ہی نہیں تھا۔ وہ پھر کیا جواب دیں گے؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین۔ اے اللہ حقیقت یہی ہے کہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم ضال ہو گئے، ہم گمراہ ہو گئے، راہ حق سے ہم بھٹک گئے تھے۔ اے اللہ تیرے انبیاء تیری کتابیں پڑھ کر کے سنائی، اے اللہ جہنم کے بارے میں بھی بتایا تھا، تیرے پکڑ کے بارے میں بھی بتایا تھا، لیکن ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی اور ہم ضال ہو گئے، ہم گمراہ ہو گئے، ہم راہ حق سے بھٹک گئے۔
اس دن ہم اعتراف کریں گے، لیکن اس دن اعتراف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جہنم تو اتنی خطرناک جگہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس دن کا منظر اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے اور اپنے بندوں کو تنبیہ کر رہا ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ، اور اس دن تیرا رب آ جائے گا تمہارا حساب لینے کے لیے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور فرشتے قطار لگائے ہوئے سب بصف کھڑے ہوں گے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، میرے بندو اس دن جہنم کو بھی لایا جائے گا، جہنم کو بھی حاضر کیا جائے گا۔ اور اس جہنم کے لانے کی کیفیت پیارے نبی اپنے فرمان سے ثابت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں جہنم کو لایا جائے گا، 70,000 جہنم کی لگامیں ہوں گی، اور ان 70,000 لگاموں پر ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے، یجرونہا، جو جہنم کو کھینچ کر کے سامنے لائیں گے۔ جب مجرمین، جب جہنمی، جب کافرین، جب منکرین، جب مشرکین جہنم پر نگاہ ڈالیں گے، اپنا حشر جب سامنے دیکھیں گے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنتیوں کے لیے تو اس دن جنت قریب کر دی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور بروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے جہنم اوپن کر دی جائے گی، جہنم کو سامنے واضح کر دیا جائے گا۔ جب یہ جہنم کو دیکھیں گے، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اللہ کہہ رہا ہے جب جہنم کو یہ دیکھیں گے، ابھی دنیا میں چلتی پھرتی زندگی میں ان کے پاس طاقت ہے، جوانی ہے، صحت و تندرستی ہے، پیسے ہیں، ساری چیزیں ان کے پاس دستیاب ہیں، تو آج اس دن کو سوچنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن جب جہنم پر یہ نگاہ ڈالیں گے، اس دن ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جب جہنم کو سامنے لایا جائے گا، يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ، اس دن انسان اپنی غلطیاں یاد کرے گا، اپنی کمیاں، اپنی کوتاہیاں یاد کرے گا، اپنی نافرمانیاں یاد کر کے روئے گا، خود کو تھپڑ مارے گا، اور انہیں بھی احساس ہو جائے گا کہ انہوں نے دنیا میں غلطی کی، انہوں نے دنیا میں نافرمانی کی۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے اس دن جب جہنم کو لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان، آج انسان ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں، کل قیامت کے دن جب جہنم پر ان کی نگاہ پڑے گی تو ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ اس دن اپنی نافرمانیاں یاد کریں گے، اپنے جرائم، اپنے گناہ یاد کریں گے۔ اللہ کہہ رہا انا لہ الذکریٰ، میرے بندو یہی چیز اگر تم دنیا میں سوچ لیتے تو کتنا بہتر ہوتا۔ یہاں سوچنے کا، یہاں یاد کرنے کا، یہاں فکر کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس رہتی دنیا میں خود کو جہنم سے بچا لو۔ جس جہنم سے بچنے کی تلقین اللہ تعالیٰ کتاب میں کر رہا ہے، اپنی کتاب کلام مجید میں کر رہا ہے، قُوا انفسکم، اے مومنو، اے ایمان والو خود کو بچا لو، وَأَہْلِیکُمْ نارا، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی فیملی کو بچا لو۔ یہ جہنم تو ہمارے لیے تاک لگائی بیٹھی ہے میرے بھائی، جس طرح ایک شکاری اپنے شکار کے لیے تاک لگائے بیٹھتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، میرے بندو یہ تو نافرمانوں کے لیے تاک میں ہے، جس طرح ایک شکاری اپنے شکار کے لیے تاک لگاتا چھپ کر کے بیٹھتا ہے، جہنم بھی نافرمانوں کے لیے تاک لگا کر کے بیٹھی ہے کہ کب تم نافرمانی کرو، کب تم رب کے خلاف جاؤ اور جہنم تمہیں اپنی آغوش میں لے لے۔ اس دن جہنم کا حال کیا پوچھنا، اتنے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، جنتیوں سے زیادہ جہنم میں جانے والوں کی تعداد ہوگی، اس کے باوجود بھی جہنم اس دن پوچھے گی حل من مزید، اے اللہ دو چار جہنمی اور بچے ہیں تو دے دے، اے اللہ ہمیں تو اور بھوک لگی ہے، اور جہنمی کا ہم مطالبہ تو اس سے کرتے ہیں۔ اس دن جہنمیوں کو جو شرمندگی ملے گی، میرے ساتھیوں اگر جہنم میں موت ہوتی تو جہنمی اس دن افسوس کر کے، فکر کر کے، ندامت کی آنسو بہا بہا کر اس دن مر جاتے۔
اتنا روئیں گے، اس قدر جہنمی آنسو بہائیں گے، پیارے نبی فرماتے ہیں آنکھوں کے نیچے ایسے نالے بن جائیں گے، ایسے گڈھے بن جائیں گے، اور اتنے بڑے گڈھے ہوں گے کہ ایک کشتی آرام سے اس کے اوپر چلائی جا سکے گی۔ کشتی سمجھتے، ناؤ، بوٹ، آرام سے چلائی جا سکے گی۔ پھر جہنمیوں کی جسامت کتنی ہوگی، جہنمیوں کا جسم بھی بہت بڑا کر دیا جائے گا تاکہ اللہ کا عذاب انہیں زیادہ چکھنے کو ملے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جہنمیوں کی جو جسامت ہوگی، یہ کان کی جو لو ہے اور وہاں سے لے کر یہاں کندھے تک کی جو مسافت ہوگی، پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو تیز رفتار گھوڑا دے دیا جائے اور اس گھوڑے پر بیٹھ کر تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرے، کندھے سے کان کی لو تک پہنچنے میں 40 سال لگ جائیں گے، بعض روایتوں میں 70 سال کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ذرا تصور کرو، غور کرو، جہنمیوں کا جسم اس دن کتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ کان سے کندھے تک پہنچنے کے لیے ایک گھڑ سوار کو 40 سال کی مسافت طے کرنی پڑے گی۔ فکر کر لو میرے بھائیو اس جہنم کی، فکر کر لو اس دن کی۔ اللہ کی قسم اگر اس دن جہنم رسید ہو گئے، ہائے افسوس مچانے کے بعد بھی اس دن فرحت نہ مل سکے گی۔ دنیا میں کیا ہے، 4 اچھے دن گزرتے، 4 برے بھی گزر جاتے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، یہاں کے دکھ و آلام تو گزر جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر وہاں ہمیں دکھ نصیب ہو گیا، اللہ نہ کرے وہاں کی مصیبت میں ہم گرفتار ہو گئے، تو اللہ کی قسم نہ گھنٹوں میں، منٹوں میں، سیکنڈوں میں، دنوں میں، نہ سالوں میں، نہ صدیوں میں وہاں کی تکلیفیں ختم ہوگی، بلکہ ہمیشہ ابدی تکلیفیں ہوں گی، ہمیشہ مسلسل تکلیفیں ملتی رہیں گی۔ 2 لوگوں کو قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا۔ ایک وہ شخص جس نے آن بان شان کے ساتھ اپنی زندگی بتائی، اللہ اس کو لائے گا، لیکن اس نے رب کی نافرمانی کی ہوگی، رب کا نافرمان ہوگا۔ رب تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس کو لائے گا اور کہے گا میرے بندے بتا، جہنم کے اندر فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً، جہنم میں اس کو ایک ڈبکی دلائی جائے گی۔ اللہ پھر سامنے حاضر کر کے اس بندے سے پوچھے گا اے بندہ بتا تم نے دنیا میں کیسی زندگی پائی؟ وہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم ہے، دنیا میں نے کوئی راحت نہ دیکھی، کوئی چین نہ دیکھا، کوئی سکون نہ دیکھا۔ اے اللہ میری پوری زندگی تو انتہائی تکلیفوں میں گزری، بڑی بڑی مصیبتوں میں گزری، اے اللہ کبھی زندگی بھر مجھے سکون نصیب نہ ہوا، جبکہ سب سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار کر کے جائے گا۔ پتہ کیا چلا، لاکھ ہماری زندگی ٹھاٹ باٹ کی ہو جائے، پوری زندگی اگر ہم نے آرام و عشائش کے ساتھ بھی گزار لی، لیکن اپنے نافرمانیوں کے باعث اس دن جہنم میں چلے گئے، تو جہنم میں لمحہ بھر جہنم کا مزہ چکھنے کے بعد دنیا کے سارے عیش و آرام کو ہم بھول جانے والے۔ لیکن دنیا میں دکھ ہی صحیح، غم و آلام ہی صحیح، اگر رب کی نافرمانی نہیں کی، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ اختیار کر لیا، تو اللہ کی قسم ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ لائے گا فَيُصْبَغُ فِي الْجَنَّةِ صَبْغَةً، جس کو جنت کے اندر ایک ڈبکی دلائی جائے گی، اور اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے اس سے پوچھے گا میرے بندے میں نے تمہیں دنیا میں زندگی دی تھی، بتاؤ تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری، تمہاری زندگی کیسے گزری؟ وہ بھی اللہ کی قسم کھا کر کے کہے گا اے اللہ میری زندگی میں کبھی کوئی مصیبت نہ آئی، کبھی کوئی پریشانی نہ آئی، کبھی کوئی دکھ نہ آیا، کبھی کوئی رنج نہ آیا، اے اللہ میری پوری کی پوری زندگی انتہائی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ گزری ہے، اے اللہ انتہائی ناز و نعم میں پل کر کے آیا ہوں، جبکہ پوری زندگی مصیبتوں میں وہ گھرا رہا۔ اس سے کیا سبق ملا؟ زندگی ہماری مصیبتوں میں ہی صحیح، زندگی ہماری دکھوں میں ہی صحیح، لیکن اگر ہم نے رب کی اطاعت کر لی، اس جہنم سے بچنے کی فکر اس دنیا میں کر لی، اس کے بدلے اللہ ہمیں جنت عنایت کرے گا، اور جنت میں لمحہ بھر جب جنت کا مزہ چکھیں گے، دنیا کی ساری تکالیف کو ہم بھول جائیں گے، سارے دکھ و آلام کو ہم بھول جائیں گے۔ اب فیصلہ کرو میرے بھائی، تمہیں جنت میں جانا یا جہنم میں؟ اگر جہنم میں جانا ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس جہنم سے بچنا ہے تو اس دنیا میں فکر کرنے کی ضرورت ہے، اچھے اعمال سے اپنے جبینوں کو سجانے کی ضرورت ہے۔
آج ہمارے نوجوان اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے فیس واش سے اپنا چہرہ دھوتے ہیں، اچھی اچھی کریم لگاتے ہیں، اور بعض لوگ تو خوبصورتی کے چکر میں اپنی داڑھیاں تک چھلا دیتے ہیں، بوڑھے ہو گئے، ایک ٹانگ قبر پہ جا چکی، لیکن سیلون پہ دیکھو گال کھچا کھچا کر ایسے کھینچ کھینچ کر کے داڑھیاں صاف کرتے ہیں۔ اب نہ تب بوڑھا چلا جائے گا، ایک ٹانگ قبر پہ ہے، اس کے باوجود یہ حال ہے، خوبصورت بننے کے چکر میں داڑھیاں صاف کر۔ ہماری ماؤں بہنوں کا حال دیکھ لو، رخسار پہ اتنے میک اپ کے لیئر چڑھا لیتی ہیں، ایسا لگتا ہے یہ رخسار نہیں بلکہ کوئی سیمنٹڈ دیوار ہو جس کے اوپر سیمنٹ اور پٹی کی گئی ہے۔ میری قوم کی بہنوں ماؤں، لاکھ فاؤنڈیشن اور کریم استعمال کر لو، لاکھ خوبصورتی تمہارے اندر آ جائے، اگر ان خوبصورت چہروں کو، ان جبینوں کو، اور میرے نوجوان ساتھیوں تم بھی سنو، اگر اچھے اعمال کے ساتھ ان جبینوں کو نہ سجایا گیا، ان رخساروں کو نہ سجایا گیا، تو اللہ کی قسم جہنم کی آگ میں یہ چہرے جھلسا دیے جائیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جہنم کی آگ میں ان کے چہرے جل جل کر کے کوئلے بن جائیں گے، بس صورت بنے پھریں گے، یہ بس صورت بن کر کے بیٹھیں گے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا یوم تقلب وجوہہم النار، اس دن تو ان کے چہرے جہنم کی آگ میں الٹائے پلٹائے جائیں گے۔ سیخ کباب بنتے دیکھا؟ ہاں جی، بڑے شوقین ہیں سیخ کباب کھانے کے، آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا، گوشت مسالوں میں ملا کر سیخ میں اس طرح لگایا جاتا ہے، پھر آگ کے اوپر سیخ کو رکھ دیا جاتا ہے، ایک طرف سیخ اور کباب اس کے ساتھ جب پکتا ہے تو پکانے والا باورچی اس کو پلٹ دیتا ہے۔ اسی طرح جہنمیوں کے چہرے جہنم کی آگ میں پلٹائے جائیں گے، جس کی کیفیت رب ذوالجلال اپنے کلام مجید میں بیان کر رہا ہے، تاکہ یہ بھٹکے ہوئے بندے ہوش کے ناخن لیں اور اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیں۔ یوم تقلب وجوہہم النار، میرے بندوں جن چہروں کو سجانے کے لیے لاکھوں روپے تم خرچ کر رہے ہو، مختلف قسم کے کریم اور پاؤڈر لگا رہے ہو، یہ چہرے اگر اچھے اعمال سے نہ سجائے گئے تو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں یہ خوبصورت چہرے فرائی کر دیے جائیں گے، بھون دیے جائیں گے۔ اچھا، پورے جسم میں سب سے زیادہ حساس کون سا حصہ ہے؟ چہرہ۔ ایک مکہ پیٹھ میں یہاں مار دے تو آپ برداشت کر لیں گے، لیکن کوئی ایک مکہ آپ کے چہرے پہ مار دے تو اللہ کی قسم چہرے پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ بیٹھ جائیں گے۔ آپ انتقام لینے کی، بدلہ لینے کے لیے بھی گھوسا نہیں چلا پائیں گے۔ تو سب سے زیادہ حساس چہرہ ہے۔ اللہ نے کہا تمہارے چہرے جہنم کی آگ میں بھون دیے جائیں گے۔ جہنم اتنی خطرناک جگہ میرے بھائی، جہنمی رو رہے ہوں گے، بلک رہے ہوں گے، بل بلا کر کے ان کو بھوک لگے گی تو اللہ کھانا مہیا کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، ان کو کھانا دیا جائے گا۔ کون سا کھانا ہوگا؟ ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم مزیدار کھانے کی تلاش میں لگ جاتے ہیں، ہم چٹپٹا کھانے کے عادی ہیں، کبھی ہم قورمہ، کبھی کوفتہ، کبھی بریانی، کبھی کباب جا کر کے کھایا کرتے ہیں ہوٹلوں میں بیٹھ کر۔ لیکن میرے ساتھیوں، جہنمیوں کو یہ مزیدار چیزیں کھانا نصیب نہ ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے ان شجرۃ الزقوم، ان کے لیے تو کانٹے دار درخت سے کھانا توڑا جائے گا، کانٹا توڑا جائے گا اور ان کو کھلایا جائے گا۔ طعام الاثیم، یہی گنہگاروں کا کھانا ہوگا، اور کھانے کی کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی؟ کالمہل یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوں گے۔ کغلی الحمیم، جس طرح گرم پانی کھولتا ہے، ابال مارتا ہے، پیٹ میں جانے کے بعد وہ کانٹے دار کھانا اسی طرح ابال مارے گا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اللہ کہے گا میرے فرشتوں اس کو پکڑو اور زنجیروں میں جکڑو اور اس کو تم الی سواء الجحیم، اس کو جہنم کے بیچوں بیچ لے جاؤ۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، بیچوں بیچ لے جا کر کیا کرنا؟ اللہ کہہ رہا ہے ان کے سروں کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالو۔ پھر میں وہی بات کہوں گا میرے بھائیو، سردی کا وہ موسم یاد کرو جب گرم پانی کر کے آپ نہاتے تھے، زیادہ پانی گرم ہو جاتا تھا، اوپر سے ٹھنڈا پانی آپ ڈال کر کے نارمل کر لیتے تھے،
زیادہ پانی گرم ہو جائے آپ ڈائریکٹ اپنے سر پہ نہ ڈال پائیں، لیکن جہنمی جہنم میں ہوں گے، خود آگ میں ہوں گے، اور ان کے اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو اس جہنم سے بچا لے، ہم سب کو محفوظ کر دینا۔ اللہ جہنم کا چہرہ بھی ہم نہ دیکھیں، اللہ جہنم سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ آخری بات میرے بھائیو، جنتی اپنی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے۔ جہنمی کہیں گے، جہنم کے داروغہ کو پکاریں گے اور آواز لگائیں گے اور کہیں گے اے مالک، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، جاؤ اپنے رب سے کہو اس طرح ہمیں تڑپا تڑپا کر نہ مارے، اس طرح ہمیں بلکا بلکا کر نہ مارے، اس طرح ہمیں اذیتیں دے کر تکلیفیں دے کر کے نہ مارے۔ اے مالک، جاؤ اپنے رب سے کہو مارنا ہے تو ایک لخت میں مار دے، ایک جھٹکے میں ہی مار دے۔ جواب ملے گا اللہ کی طرف سے، انکم ماکثون، تم مر نہیں سکتے، تم تم یہاں ابدی زندگی میں ہو، یہاں تم ہمیشہ ہمیش کے لیے ٹھہرنے والے ہو، یہاں سے تم کبھی نکالے نہ جاؤ گے، یہاں تمہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں لائے گا، فرشتہ اس دن موت کو ایک دمبے کی شکل میں لائے گا۔ اس دن جہنمی رو رو کر کے جہنمی موت کا مطالبہ کریں گے، اے داروغہ جہنم، اے مالک، رب سے کہو کہ ہمیں مار دے، ہمیں ختم کر دے، ہم اس طرح گھٹ گھٹ کے مرنا نہیں چاہتے، ہم سے اب تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، اب ہم سے یہ تکلیفیں جھیلی نہیں جاتی ہیں، اے مالک ہمیں مارنا ہے تو کہہ دو ہمیں ایک لخت میں مار دے۔ جواب ملے گا نہیں نہیں، تم نہیں مر سکتے، یہاں تم ہمیشہ ہمیش ٹھہرے رہو گے، یہاں سے باہر بھی نہیں نکل سکتے۔ کلما ارادو، ایک جگہ اللہ نے فرمایا کلما ارادو ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، جہنمی چاہیں گے ایک تکلیف سے اب نجات پائے تو دوسری تکلیف نہ ملے، تو اتنے میں انہیں دوسری تکلیف مل جائے گی، انہیں تکلیفوں کا ہی سامنا کرنا پڑے گا، تکلیفیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، ایک تکلیف چھوٹی تو دوسری آ جائے گی۔ اللہ پھر جہنمیوں کے حالات اللہ ایک جگہ اور بیان کرتا ہے، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، جو ہماری آیتوں پر ایمان نہ رکھتے تھے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ہم ان کے چمڑے جب جل جائیں گے ہم دوسرے چمڑے میں تبدیل کر دیں گے، ان کا چمڑا ان کی کھالیں چینج کر دیں گے۔ اچھا چمڑا کیوں بدلے گا اللہ؟ ہڈیاں نہیں کہا کہ ہڈیاں بدل دیں گے، گوشت بدل دیں گے، کیونکہ درد کا جو احساس ہے، تکلیف کا جو احساس ہے آپ کی کھال کے اوپر، چمڑی کے اوپر، آپ نے انجیکشن لگوایا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا، جب نڈل اندر جاتی ہے چمڑی کو پار کرتی ہے تب درد کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب گوشت سے ہو کر یہ نڈل گزرتی ہے تب تکلیف اور درد کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے بڑی سائنٹیفکلی بات ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ہم تمہارے گوشت نہیں بدلیں گے، ہم تمہاری ہڈیاں چینج نہیں کریں گے، نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک چمڑا تمہارا جلے گا، ایک کھال جلے گی تو ہم دوسری کھال سے بدل دیں گے، دوسرا چمڑا چڑھا دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ رب کی طرف سے ہونے والے عذاب میں کسی طرح کی کوئی کمی اور کوئی تخفیف واقع نہ ہو۔ میرے بھائیوں، کہنا بھی آسان ہے، سن لینا بھی آسان ہے، جب معاملہ سامنے ہوگا ہماری حالت خراب ہو جائے گی۔ میرے ساتھیوں، کبھی موقع ملے تو تنہائی میں ان عذابات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح غور کرنا، یاد کرنا۔ یہاں جہنمی موت موت پکار رہے ہیں، انہیں موت نصیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ موت کو ایک دمبے کی شکل میں لائے گا، جنتی اپنی جنت میں ہے، جہنمی جہنم کے اندر ہے۔
اللہ کہے گا یا اہل الجنہ خلود فیہا لا موتا، اے جنتیوں دیکھ لو، تم جنت میں چلے گئے، تمہیں یہاں موت نہیں آئے گی، تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ، اور اے جہنمیوں تم جہنم میں آ گئے ہو، خلود فیہا لا موتا، یہاں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، یہاں سے راہ فرار نہیں، یہاں سے تم بچ نہیں سکتے، یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، اور یہاں تو تمہیں موت بھی نہیں آئے گی۔ پھر اتنے میں فرشتہ موت کو ایک دمبے کی صورت میں لائے گا، فیذبح، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا اے جنتیوں اے جہنمیوں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اب تمہیں موت نہیں آئے گی، کیونکہ اب موت کو موت آ چکی ہے، موت کے گلے پر چھری چلا دی گئی ہے، اب تم موت موت بھی پکارو گے لیکن تمہیں موت نصیب نہیں ہوگی۔ کتنی خطرناک جگہ ہے میرے بھائیوں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ہم جہنم رسید ہو گئے تو ہمارا کیا ہوگا؟ کبھی سوچا اس دوڑتی بھاگتی زندگی میں اللہ نہ کرے ہماری نافرمانیوں کے باعث اگر رب تعالیٰ نے ہمیں جہنم رسید کر دیا تو ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کی قسم ہڈیاں تک جہنم کی آگ گلا دے گی، اتنی پاورفل جہنم کی آگ ہے، بڑی خطرناک جگہ ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اپنے بندوں کو اس دہتی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر تنبیہ کی، میرے بندوں جہنم کی آگ ایسی، میرے بندوں اس آگ کی تاثیر ایسی ہے، میرے بندوں جہنمیوں کا یہ حال ہوگا، میرے بندوں جنتیوں کا یہ حال۔ کیوں بیان کیا؟ کبھی ترغیبی انداز میں کبھی ترہیبی انداز میں، تاکہ یہ بندے جہنم سے خود کو محفوظ کر لیں اور اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیں۔ آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ جنت اوپر ہے اور جہنم جیسے آپ نے ابھی سنا ایک دم نچلی سطح میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جہنمیوں کے سامنے جنتیوں کا سین رکھ دے گا۔ جنتی سلسبیل اور آب کوثر کے پانی پی رہے ہوں گے، وہ دودھ کی نہر سے دودھ پی رہے ہوں گے، شہد کی نہر سے شہد پی رہے ہوں گے، شراب کی نہر سے شراب پی رہے ہوں گے۔ کبھی وہ آم کھائیں گے تو کبھی انگور کھائیں گے، کبھی مختلف قسم کے وہ گوشت تناول کریں گے۔ جہنمی یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ جہنمی جنتیوں کو آواز لگائیں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ۔ جہنمی جنتیوں کو جب نعمت میں دیکھیں گے، مختلف نعمتیں کھاتے دیکھیں گے تو جہنمی کے منہ میں بھی پانی آئے گا، وہ تو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہوں گے، ایک ایک بوند پینے کے لیے ترس رہے ہوں گے، انہیں سوائے گرم پانی کے اور جسموں سے نکلنے والے پیپ و مواد کے انہیں کچھ نہیں کھانے کو دیا جائے گا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جس کھانے کے بارے میں زری کے بارے میں اللہ نے کہا نہ وہ پیاس بجھائے گی نہ جسم کو تقویت پہنچائے گی۔ لیکن جہنمی کہیں گے اے میرے جنتی بھائیو، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کیے وہ بڑی بڑی نعمتوں کا تم سے مطالبہ نہیں کرتے، ہم تو تم سے چند گھونٹ پانی کا مطالبہ کرتے ہیں، ایک قطرہ پانی دے دو تاکہ ہم اپنا حلق تر کر لیں۔ اے جنتی بھائیو چند قطرے پانی کا مطالبہ ہے، پانی دے دو۔ وہ کیا کہیں گے؟ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے کافروں پر اس طرح نافرمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کی نعمتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں آخرت کے بالمقابل دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یاد رکھو ہم اپنی عمر تمام کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری ہڈیوں تک کا وجود نہیں ہوگا، پھر ہمارے کیے کا حساب ہوگا اور اسی بیس پر فیصلہ ہوگا کہ ہم جنتی ٹھہرے یا جہنمی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال اس دن خراب نکلے، اسی لیے رہتی دنیا میں ہوش کے ناخن لو اور رب تعالیٰ سے خوب دعا کرو، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے اللہ محفوظ کر دے، جس طرح رب کے مخصوص رب کے چنندہ اور سلیکٹڈ بندے دعا کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تو ہم سے عذاب جہنم دور کر دے، اے اللہ جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا عذاب ہے، ہم سب کو بھی چاہیے کہ جہنم سے بچنے کی دعا ہم اللہ سے کریں، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ کر دے، اے اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام پر، اے اللہ خاتمہ بھی ہو اس حال میں ہم مومن ہوں مسلمان ہوں، آمین تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔